السلام علیکم، دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فبسم الله الرحمن الرحيم۔ قابل تکریم و توقیر صدر بزم حضرت العلام مولانا سید عبدالمجید شاہ صاحب ندیم، زینت محفل غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، صدر آزاد ریاست جموں و کشمیر، نجوم محفل حضرات علماء کرام و حضرات طالبان، میں تو سب سے پہلے فضیلت الشیخ حضرت العلام مولانا سید عبدالمجید شاہ صاحب ندیم اور ان کے رفقا کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عظیم سیمینار میں شرکت کی دعوت دی اور اس کی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں ان کو بلہائے عقیدت اور کلمات تقسیم پیش کرتا ہوں کہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے ایک ایسے وقت میں اس سیمینار کا انعقاد کیا جبکہ ایک مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص جماعت امت اسلامیہ کو صرف ایک شہید سے متعارف کرا رہی ہے، تو میں کیسے بلہائے عقیدت پیش نہ کروں ان کو کہ جنہوں نے ہمارے نوجوان کو تاریخ کا ایک اور سنہرا ورق پلٹ کر ایک اس عظیم جرنیل کا تعارف بھی کرایا کہ جس کی عظمتوں کو دیکھ کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تو جن راستوں سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا ہے۔ آج جب جرائد اور رسائل نوحہ اور ماتم بپا کیے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ دعوت فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ شہیدوں پہ ماتم نہیں کیا کرتے، شہیدوں پہ تو ہم فخر کیا کرتے۔ روتے ہیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ شہادت اعزاز ہے، شہادت انعام ہے، شہادت فخر ہے۔ انعام ملنے پہ رویا نہیں کرتے، انعام ملنے پہ شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ تو قابل تحسین ہے وہ افراد جنہوں نے اس گلشن کو سجا کر اس پربہار شخصیت کے بارے میں ایک کوشش کی، ایک سعی کی۔ اگرچہ میڈیا، اگرچہ رسائل اور جرائد
ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ کر کے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے پھر سے تزئین گلستان کی ہے، ہم نے پھر سے تزئین گلستان کی ہے، ایک نئی صبح فیروزاں کی ہے، عزم کی شمع جلا کر ہم نے دور شب ہجرا کی ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج اتفاقاً یہ کانفرنس، یہ سیمینار ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ آج ہمارا عدو لدود ہندو اسلحہ سازی کے کرتب دکھا کر مسلمانوں کے قلوب اور اذہان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان بے چین نظر آتا ہے کہ اس نے ایٹمی دھماکہ کر لیا، اس نے فلاں کر لیا۔ مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، ایک عجیب بات یاد آتی ہے حضرات علماء کرام۔ ایک وہ مرحلہ ہے، ایک وہ وقت ہے کہ وہاں بھی کفر ناچ رہا ہے اسلحہ کے زور پر، کفر نے بھنگڑا ڈال رکھا ہے۔ ولا تحزنوا، کفر کے کرتب دیکھ کر پریشان نہ ہو جاؤ، جغرافیائی صورتحال دیکھ کر، کسی کو سپر طاقت دیکھ کر پریشان نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں، بلندیاں دوں گا تم ہی کو دوں گا، عظمتیں دوں گا تم ہی کو دوں گا، رفعتیں دوں گا تم ہی کو دوں گا، مقام دوں گا تم ہی کو دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ اسلحہ ساز ہیں، تم کردار ساز بن جاؤ۔ جب تم اپنی توجہ کردار سازی پہ کرو گے تو یہ اسلحہ بنا کے تمہارے قدموں میں خود پہنچائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب کی بڑک ہے، یہ بڑک نہیں ہے۔ روس 70 سال اسلحہ بناتا رہا، 70 برس اسلحہ بناتا رہا، ایک ایٹم بم نہیں درجنوں ایٹم بم بنائے، میزائل بنائے، سب کچھ بنایا، اپنے ہاتھوں سے افغانستان پہنچایا۔ پروردگار عالم نے ایک جماعت کا انتخاب کیا جس نے اسلحہ سازی پہ نہیں کردار سازی پہ توجہ کی، جس نے اسلحہ سازی پہ نہیں کردار سازی پہ توجہ کی۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اسلحہ بنانے والے اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کے بم انہی کے سروں پہ، ان کے جوتے انہی کے سروں پہ۔ آج وہ طالب علم جس کو اپنی پلیٹ بھی نہیں تھی، آج میرے پروردگار نے پورا افغانستان اس کو دے دیا ہے۔ اور یہ کس سے ملا؟ یہ کردار سازی سے ملا، اور وہی کردار سازی جو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اور پھر اس کردار سازی میں ایک عظیم شخصیت جس کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، کردار سازی کے اس معیار پہ پہنچا، انسانیت کے اس معیار پہ پہنچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر تو تھا کہ تو نبی بن گیا۔ میرے قابل احترام بزرگوں، یہ عمر اس مقام تک کیسے پہنچا، یہ معیار کیسے ملا؟ جناب صدر، آپ کا تاریخ آزادی کشمیر میں ایک بڑا کام ہے جس کو آزاد کشمیر اور پاکستان کا ہر نوجوان اسلامی عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن ایک اور
صدر کا تعارف میں کراتا ہوں، ایک اور وزیر اعظم کا تعارف میں کراتا ہوں، ایک اور امیر المومنین کا تعارف میں کراتا ہوں کہ رات کی گلیوں میں، رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہے، اور وہ چکر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے ووٹروں سے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کا پتہ کرنے کے لیے چکر لگا رہا ہے۔ اور ایک گھر میں پہنچا، صدا بلند ہوئی، انا جائے، انا جائے، میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، یہ صدائیں آج بھی پاکستان کی گلیوں سے نکل رہی ہیں۔ ذرا محلات سے نکل کر ان صداؤں کو تو سنو۔ وہاں مدینے کے ایک گھر سے صدا نکلی، انا جائے، میں بھوکا ہوں، عمر بے قرار ہو گئے، میری سلطنت میں، میری خلافت میں کون بھوکا ہے؟ کان لگا کے سنے، ماں سلا رہی ہے، ماں بہلا رہی ہے۔ اندر داخل ہوئے، پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ کہا تو عمر سے بات کی ہوتی نا، عمر سے بات کی ہوتی، تمہیں کھانے کے لیے مل گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ بھی عرب کی خوددار خاتون تھی، کہنے لگی اگر عمر کو اتنا پتہ نہیں، اپنی رعایا کا اتنا خیال نہیں، وہ پتہ نہیں کر سکتا تو امیر بنا کیوں ہے؟ کس نے اس کو کہا تھا امیر بنے؟ اگر وہ امیر بنتا ہے تو لوگوں کا پتہ بھی کرے کہ لوگ بھوک اور افلاس سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اچھا؟ کہا نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ تو ہم گزار لیں گے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، گزار لیں گے، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن روز حشر ہوگا، میرا دوپٹہ ہوگا، عمر کا گریباں ہوگا، میں اللہ کے حضور اس کو لے کر جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس کی سلطنت میں میرے بچے بھوکے مر گئے۔ تو پھر وہ اپنے رب کے ہاں جواب دے گا تو کیا جواب دے گا، یہ اس کو پتا ہونا چاہیے۔ عمر بے قرار ہو گئے، بھاگتے ہوئے، تڑپتے ہوئے گھر پہنچے، جا کر کہا کہ جلدی سے سامان لاؤ۔ واقعہ پوری تفصیل میں نہیں سناؤں گا، سامان لاؤ۔ لیکن وہ سامان خود اٹھایا۔ خدام نے کہا حضرت ہم اٹھاتے ہیں۔ کہا کہ کل خدا کے حضور جب عمر اپنا وزن خود اٹھائے گا، وہاں اٹھانے کے بجائے آج اٹھانے دو۔ یہ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ تھا۔ آج جو عوام میں اور اپنے میں ایک فرق رکھتے ہیں، شاید ان کو یہ پتہ نہیں کہ کل انہوں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ گھر پہنچے، اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، پھونکیں ماری، داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، اور آج چھوٹی سی کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں، کوئی چھوٹا بادشاہ نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ الرسول ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ اپنے ہاتھوں سے چولہا روشن کیا، آگ جلائی، کھانا پکایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب بچے چہکنے لگے، گھر کے اندر بہار آ گئی، تو عمر کھڑے ہو گئے اور دوپٹہ اپنی چادر اپنے گلے میں ڈال کر تو کہا اماں میں تیرا مجرم ہوں، اماں میں تیرا مجرم ہوں، آج چادر ڈال کر عمر کو مدینے میں گھسیٹ سکتی ہو، کل سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عمر کو نہ لے جانا، کل ان کی بارگاہ میں نہ لے جانا، کل میرا مقدمہ نہ پیش کرنا کہ میں مدینہ الرسول میں بھوکی رہ گئی، میرے بچے بھوکے رہ گئے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، یہ عمر تھے کہ جنہوں نے کردار سازی میں عظیم کام کیا اور کردار سازی کے اس معیار تک پہنچے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ کردار سازی میں اس معیار تک پہنچے کہ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں کھڑے ہو گئے، لشکر کھڑا ہو گیا، سارے کھڑے ہو گئے، اپنے گریباں کو پکڑ لیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور فرمانے لگے عمر یہ جگہ یاد ہے تمہیں؟ یہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا،
یہ جگہ یاد ہے تمہیں؟ یہاں تو اونٹوں کو تیل ملا کرتا تھا. یہ مقام یاد ہے تمہیں کہ یہاں ایک دن تجھ سے ایک قافلہ گزرا, تو پانی کا ایک گلاس مانگ رہا تھا, اس نے تجھے پانی کا گلاس دینا گوارا نہ کیا. عمر وہ وقت یاد ہے کہ جس دن تجھ کو خطاب نے رسیوں سے مارا تھا. عمر یہ کیا بات ہے, یہ کیا انقلاب آیا کہ کل تو اونٹ نہیں چلا سکتا تھا, آج اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا بنا ہوا ہے. اور فرما روائی ایسی نہیں بلکہ ایسی ہے کہ ہوا کو حکم دیتا ہے, وہ تیری اطاعت کرتی ہے. تھرکتی ہوئی زمین پہ درہ مارتا ہے, وہ تھم جاتی ہے. کھڑے سمندر کو حکم دیتا ہے, وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. عمر یہ انقلاب کیسے آیا, یہ تبدیلی کیسی آئی؟ عمر کے اندر سے آواز آئی کہ عمر کل بھی تو عمر تھا, آج بھی تو عمر ہے. اگر انقلاب آیا تو محمد کی غلامی سے آیا. آج ہم آپ کو یہی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر قرآن کا یہ حکم بھی ہے, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم. یہ بھی حکم اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرآن کریم نے اسلحہ سازی کا حکم بھی دیا, لیکن اسلحہ سازی سے پہلے کردار سازی کا حکم دیا. اور کردار سازی کے لیے ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیل بنایا. جب ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر, پیشوا بنا کر آگے بڑھیں گے تو فتوحات ہمارے قدم چومیں گی. اللہ تعالی ہم کو ان اکابر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.